اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان اور فضل فرمایا کہ انہیں آخری نبی کا امت ہی بنایا اور ان کی کتاب کو ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جیسے میرے نبی پر اترا تھا یہ ویسے ہی میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ وہاں کے پادریوں نے 70 بائبل کے نسخے اکٹھے کیے، 70۔ ان کو جب آپس میں ملایا تو کوئی ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے قرآن اکٹھا کیا۔ 1935 میں ابھی پریس اتنا عام نہیں تھا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے زیادہ تھے، تو 40,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے۔ اپنے تو 70 اکٹھے کیے، ہمارے 40,000 اکٹھے کیے، اور سارے کے سارے نسخوں کو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد جوڑ کے دیکھا، 40,000 نسخوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تورات، زبور، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح تھی جتنی کوئی پڑھ سکے۔ لیکن ہمیں اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، جوان بھی یاد کر لیتا ہے، بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، اور اگر وہ اس کا مطلب جانتا ہو اور نماز میں وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ایک نئی دنیا میں ہوتا ہے، ایک نئے جہان میں ہوتا ہے جس میں گم ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو تیر لگا تو انہوں نے نکالا تو نکلا نہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ تکلیف بہت ہو رہی تھی۔ تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تیر آرام سے نکال لیا۔ تو نماز کے بعد فرمایا تیر نکال لیا؟ کہا مجھے خبر بھی نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نماز ایک میں جب قرآن آتا ہے تو ایک الگ جہان قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کے حفاظ بنائے۔ ہمارے جو اجمی بچے ہیں وہ عربوں سے پہلے یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ عرب بچوں کو عربی آتی ہے نا، تو وہ ہم مانا لفظ جب بھول جاتے ہیں تو ساتھ دوسرا کوئی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے تو رٹا لگانا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے جو یادداشت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا۔ اور پھر پہلے تورات، زبور، انجیل کے اترنے پر آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے، لیکن جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو اللہ نے سارے آسمان کے دروازوں پہ پہرے لگا دی۔ تو اس وقت شیطان اوپر جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آ کے جادوگروں کو بتاتے تھے۔ جب اللہ نے قرآن اتارنے کا نظام چلایا تو آسمان کے دروازے بند اور ان پر پہرے لگا دیے۔ اب جب کوئی الا من استرق السماء فاتبعه شهاب ثاقب، جب کوئی شیطان اوپر چڑھتا تھا تو فرشتے اس پر آگ برساتے تھے، وہ جل کے بھسم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اس طرح انتظام کیا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب رات اندھیری کی طرح فتنے چھا جائیں
اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تو تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتی، نہ نکال سکتا ہے نہ داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا خوبصورت نظام ہے اس میں۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا، اس کی شفاعت بھی اللہ قبول کرے گا۔ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جو قرآن کو آگے رکھے گا۔ آگے رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی زندگی کے تابع کر دے گا۔ قرآن جس زندگی کو بتاتا ہے یہ اس کے تابع ہو جائے گا اور اپنی ساری خواہشات کو اس پہ قربان کر دے گا۔ تو ساقہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دے۔ من جعلہ خلف ظہرہ، جو اسے پیٹھ کے پیچھے پھیر کر دے گا۔ کیا مطلب کہ قرآن کی زندگی کا پابند نہیں رہے گا اور اپنے نفس کا غلام بن جائے گا۔ بئس عبد الدرہم، بئس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، جو پیسے کے غلام بن جائیں گے، جو زیب و زینت کے غلام بن جائیں گے، قرآن کو پیچھے پھینک دیں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو ساقہ الی النار، تو اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گا۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تلاوت بھی کیا کرو۔ اور اب اتنے ترجمے ہو چکے ہیں قرآن کے، کچھ وقت نکال کر اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے کہتا ہوں، قرآن میں 99 دفعہ 89 یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ یہ صرف اللہ نے ہم سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس سب سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب یہود و نصارہ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا صرف یہودیوں سے بات کر رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون صرف کافروں سے بات کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ نے ہمارے نبی کی توفیل ہمیں کتنی بڑی شہادت ملی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، یعنی اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کسی کو نہیں دیا، یا اہل الکتاب یا ایھا الذین ہادوا، یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے، اور اب کسی سے بات نہیں ہو رہی۔ جیسے آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں مولی نعمان ذرا میری بات سننا، تو اس کو میں قریب کر کے اس سے بات کرتا ہوں، تو آپ سمجھیں گے کہ اسی سے کوئی بات ہو رہی ہے، ہم سے نہیں ہو رہی۔ تو جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم 1.5 ارب ہو، تم ذرا الگ ہو کے میری بات سن لو، ذرا وکھرے ہو کے میری گل سن لو۔ اور کل 90 دفعہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کچھ طلب کیا ہے کہ یہ کرو، کچھ چھوڑنے کو کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، اور اس میں بھی تکرار ہے، کوئی 90 احکام نہیں ہیں، 99 ایک کم 90۔ اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے مفسرین نے دیا ہے۔ تو صرف وہ پڑھ لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میری گل سن لو، وہ چن لو۔ اس پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، الگ کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ بھی ہے، تو وہ پڑھ لو۔ اصل تو پورے قرآن کو، ورنہ چلو اتنا ہی پڑھ لو، تو قرآن سے ہمارا دل لگ جائے۔